اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ وصف الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود واجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اللهم داهي المدهوات ودائم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها وشقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولك والمعلن الحق بالحق وصلی اللہ تعالی علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب فہم و دانش، عورت کی جتنی اہمیت اور قدر و قیمت اسلام میں ہے، کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ سورۃ البقرہ کی آیت 223 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو عورتیں ہیں ان کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ ہماری عورتوں کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا بڑے عجیب و غریب تراجم آپ کو ملیں گے، لیکن جو ترجمہ اس کے مفہوم کو کما حقہ ہوا ادا کرتا ہے وہ یوں ہوگا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، تم جیسی کھیتی چاہو ویسی منتخب کر سکتے ہو، جیسی کھیتی چاہو وہ منتخب کر سکتے ہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لیکن خیال یہ رہے کہ تم نے اپنے آگے کیا بیچنا ہے، تم نے اپنے آگے کیا بیچنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی کی راہ کو مت چھوڑو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔
اللہ کو ڈرانے والی شے نہیں ہے. اللہ کی معصیت سے ڈرتے رہو. کیا کہنے. واہ واہ. وَاعْلَمُوا جان لو انکم ملاقوہ تمہاری اس سے ملاقات ہوگی. وہ بشر المومنین اور بشارت صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں بیک وقت اللہ نے کر دی. عورت کو تشبیہ دی کھیتی کے ساتھ اور مرد کو آزادی دی کھیتی کے چناؤ میں، لیکن ساتھ اس کو وارن یہ کیا جو تم نے آگے بھیجا. کہ دیکھو تم کھیتی کا انتخاب کرتے وقت نہ خوبصورتی پہ جاؤ، نہ اس پہ جاؤ وہ کتنا مال و دولت رکھتی ہے، وہ کتنا جہیز لائے گی. ٹھیک ہے. مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جو شادی محض خوبصورت عورت پانے کے لیے کرتا ہے یا مال و منال پانے کے لیے کرتا ہے، اسے نہ خوبصورت لڑکی ملتی ہے اور نہ ہی اسے مال و منال ملتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت پہلے سے بھی بگڑ جاتی ہے. عورت کے اگر آپ نسل کی بڑھوتی کو ذہن میں رکھ کر انتخاب کرتے ہیں عورت کا کہ اس سے آپ کو اچھی نسل ملے، کیونکہ امام علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ دین اگر مرد تک ہو، یعنی اگر مرد دیندار ہو تو دین جو ہے گھر کی دہلیز پہ کھڑا رہتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو، عورت دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہو تو دین اگلی نسلوں تک جاتا ہے. اب دیکھتے جائے کہ اسلام عورت کے بارے میں کہتا ہے. یہ میں بار بار جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ عورتوں کا بعض کا جو اتنی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتی اسلام کے بارے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک باندی بنا کے رکھ دیا ہے، اسے قید کر کے گھر میں رکھ دیا ہے. دیکھیے کسی شے کی حفاظت خزانہ سمجھ کے کی جاتی ہے. کیا کہنے. آپ سونے کے زیورات کو تو گھر میں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، تو کیا عورت جو ہے جو وہ سونا جو پہنتی ہے اس پہننے والے سونے سے بھی گئی گزری ہے. دیکھیں نا، خزانہ ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو اس لیے عورت کو اسلام نے قید نہیں کیا. کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اندر آپ کو یہ ملے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک. تو اس سے بڑھ کر عورت کو اسلام اور کیا دے سکتا ہے. وہ جو عورت کا وراثت میں حصہ آدھا ہے، وہ اس کا زندگی کے جو معمولات ہیں اور معاملات میں جتنا سا حصہ اسلام ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کے پیش نظر اس کا مرد سے آدھا حصہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. لہذا یہ جو آیت کریمہ ہم نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، اس میں جو عورت کا مقام ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے اللہ، وہ یہ ہے کہ تمہاری عورت کھیتی کی مانند ہے. اس کھیتی کے انتخاب میں، یعنی عورت کے انتخاب میں بطور بیوی کے تم آزاد ہو. بس تمہیں ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ قدموا لانفسکم، تم اپنے آگے اللہ کے ہاں کیا اعمال بھیجنا چاہتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ کی معصیت سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا جان لو انکم ملاقوہ، ایک روز اس سے تمہاری ملاقات ہوگی.
وہ بشر المومنین، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقاضا میں کر رہا ہوں اس کو صرف اور صرف پورا کریں گے مومنین. کیا کہنا صحیح. صرف اور صرف پورا کون کریں گے؟ مومنین. مومنین. مسلمین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. واہ واہ. مسلمین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس میں تقوی کی بھی بات ہے، مومنین کی بھی بات ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کیسے آتا ہے اور بندہ مومن کب بنتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس تقاضے کی جو اللہ کر رہا ہے وہ بھی آرام سے سمجھ آ جائے گی. قرآن جو ہے، جو ہمارے لیے گرنڈ نارم ہے، ایسا ماخذ ہے کہ تمام علوم اس کے ماتحت ہیں. واہ واہ. بے شک. جتنے آپ کے زندگی کے معاملات ہیں وہ سب کے سب قرآن کے تابع ہیں. لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا ہدایت متقین. یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. واہ واہ. یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. اب متقی کون ہے؟ بہت لمبے چوڑے ہم فلسفے میں نہیں جاتے. جہاں اسلام کامل کیا اللہ اور رسول نے صحیح. وہیں چلتے ہیں. واہ واہ. کیا وہاں پہ رسالت مآب خطبہ غدیر میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو علی سے جو علی سے بغض رکھے گا وہ کون ہوگا؟ لا یبغض علیا الا شقی. سوائے شقی کے علی سے کوئی بغض نہیں رکھے. واہ واہ. ولا یتولی علیا، واہ واہ. اور کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا. الا تقی، واہ واہ. سوائے صاحب تقوی کے. ولا یؤمن بہ الا مومن مخلص، کیا کہہ رہے ہیں. اور علی پہ کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے مومن مخلص کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ. اب جو علی سے رکھتا ہے بغض، رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شقی ہے. شقی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو ظلم میں حد سے بڑا ہوا. کوئی اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، کوئی اپنی ماں کو مار دیتا ہے، تو کیا بات ہوتی ہے؟ یار کوئی بندہ ہے، شکیل قلب. یہ تو بڑی شقی القلب ہے. یہی آپ کا روزمرہ ہے. تو رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی شقی القلب ہی ہوگا جو علی سے بغض رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالفاظ دیگر جو علی سے بغض رکھے وہ شقی القلب ہے. بے شک. وَلَا يَتَوَلَّى عَلِيًّا، اور کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا. دیکھیے علی سے جو محبت کی 6 درجے ہیں، کئی دفعہ آپ کے سامنے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ان میں سے جو لوسٹ ہے نا استحسان کے بعد کا، وہ ہے ولا، محبت. جناب سیدہ سے محبت مانگی گئی واہ واہ. اور علی سے محبت مانگی گئی. واہ واہ. واہ 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 واہ. اگر میری امت علی کی محبت پہ مجتمع رہتی تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ. نعرہ حیدری. والا مدد. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اگلے دن ایک صاحب ہمیں ملے
وہ بڑے وہ سی فہرست کہہ رہے دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے 70 ماؤں سے اتنا پیار کرتا ہے تو ماں تو ایک بچے کو کوئلہ نہیں پکڑنے دیتی، تو 70 ماؤں کے پیار والا کب جہنم میں ڈالے گا؟ تو وہ تو نہیں ڈالے گا، تو رحیم بھی ہے. اس نے تو آپ کو آپشن دی تھی. آپ نے اپنے لیے جہنم بنائی علی کو چھوڑ کر. واہ واہ. اس نے تو بیئر منیمم رکھا تھا کہ علی سے محبت، علی سے محبت، تاکہ ہر کوئی کر سکے. کیا کہہ رہے ہیں. مطلب کسی کے لیے بوجھل نہ ہو، دوبر نہ ہو، مشکل نہ ہو. وہ محبت کر لیتے نا. کس نے کہا تھا کہ علی کو چھوڑ کے نئی نئی راہوں پہ چلیں؟ کیا کیا. خود چلے نا. تو ایک عمارت اگر آپ خود ایک جگہ بنواتے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ اس میں رہیے. واہ واہ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ واہ واہ. علی کو چھوڑ کے جو جہنم بنوائی ہاں. وہ آپ کو مبارک. آپ کو مبارک آپ کی. ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں والا ہے. علی کے دشمنوں پہ لانا محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. ہم نے تو نہیں بنوائی، واہ واہ. لہٰذا ہمارا جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے. اب آگے جا کے کہتا ہے یہی روایت خطبہ غدیر کہ علی سے جو ولا رکھے گا کیا کہہ رہے وہ کیا ہوگا؟ صاحب تقویٰ. ہیں. جی. یہ جو لفظیں ہیں ان کو رٹا ماریے. ولا یتولی علیٰ اللہ تک. الا تقی، سوائے صاحب تقویٰ کے کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا، محبت نہیں رکھے گا. کیا کہہ رہے ہیں. ولا یؤمن بہ، اور کوئی اس پہ ایمان نہیں لائے واہ گا. واہ واہ. کوئی اس پہ ایمان نہیں لائے گا. نہیں لائے گا. الا مومن مخلص، واہ. سوائے مومن مخلص. مخلص کے. اب اللہ اس آیت میں بات کر رہا ہے تقوی کی. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اب اس میں ایک اور بات آ گئی کہ وہ کہتے کہ یہ جان لو کہ ایک روز اس سے تمہاری ملاقات ہوگی. واہ. اس سے تمہاری ملاقات ہوگی. اب دیکھیے، آپ کی ملاقات کے لیے آپ تو اس دنیا میں جو جن ہے اس کا ادراک نہیں رکھتے. نہیں رکھتے. بالکل ایسے آپ کے بیچ میں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں. جسے ملنا ہے وہ تو اس کے اس روز آپ تو یہی ہوں گے، ٹھیک ہے، انہی قوا کے ساتھ، انہی محسوسات کے ساتھ ہوں گے. تو آپ کو نظر آنے کے لیے، آپ کو ملاقات کے لیے تو آپ جیسا چاہیے. ہمارے جیسا چاہیے. کیا بجا تو اگر اللہ جو ہے وہ آپ کی حیات میں آ گیا اللہ تو اللہ نہیں رہے گا، کیا بے شک بے شک. نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. بے واہ شک. واہ. تو پھر یہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ کیا کہنے. کیا کہنے. کیا واہ واہ کہنے. واہ واہ. جس سے معراج میں ملاقات ہو. ملاقات کس سے ہوگی؟ واہ واہ رسول گئے تھے ملنے اللہ سے، واہ 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 واہ. واہ واہ. اللہ نے بلایا تھا، تو ملاقات وہاں کس سے ہوئی؟ کیا کہنے. نعرہ حیدری. تو اگر رسول کو ملاقات علی سے ہوتی ہے واہ واہ. معراج پہ بلا کر، معراج ایک جی عرفہ والا مقام ہے نا، جی. جو رسول کو کے سوا، رسول آخر کے سوا کسی کو نہیں ملا. تو جب اس رسول سے وہ ملاقات وہاں پہ ممکن نہیں ہوتی اللہ سے، اللہ کی بجائے ملاقات ہوتی ہے علی سے، تو قیامت کے روز آپ کی نعوذ باللہ رسول سے بڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی ملاقات اللہ سے ہوگی. انہیرنٹلی پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ صرف اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں جو آپ کے حواس خمسہ جو ہیں جن کا ادراک رکھتے ہیں. اس کا پرسیو کر سکیں.
اس پرسیپشن سے آگے آپ کسی چیز کی ماہیت کو، اس کی کن کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو میرا دیدار کر سکے، واہ واہ بے شک کوئی آنکھ ایسی نہیں جو میرا دیدار کرے۔ دیدار کر سکے، جو میری کن کو پا سکے واہ واہ کہ میں کیا ہوں۔ اب جتنا اس پہ غور کرتے جائیں گے، روز اس کی ایک نئی شان جو ہے وہ آشکار ہوگی ہوگی، بے بے شک شک بے شک اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، وہ تو غیر متبدل ہے، واہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا۔ واہ واہ تو جب اس کی کن کو آپ نہیں پا سکتے تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اس نے مخلوق کو خلق کیا، کیا کہنے، اس مخلوق کو اس نے وسیلے کا نام دیا واہ واہ اور حکم کیا قرآن میں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلے کو تلاش کرو، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 وسیلے کو تلاش کرو۔ اسی وسیلے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی وسیلے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب علی ابن ابی طالب پہ کیا کرنا ہے؟ ان سے ولا رکھنی، دیٹ از بیئر منیمم، یہ کم از کم مطلب جس سے کہتے ہیں جو کام کرنا ہے۔ جی اگر اس پہ چلتے چلتے آگے بڑھتے جاؤ گے تو وہ مقام آئے گا جہاں علی پہ ایمان لانا ہوگا۔ واہ واہ ایمان کا حکم فقط یہی جو ٹکڑا ہے خطبہ غدیر کا یہ نہیں دے رہا، بلکہ سورہ محمد والذین آمنوا بہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ واہ اللہ اس میں سورہ محمد میں مومنین کا تعارف کیسے کرواتا ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اول صالح اعمال صالح انجام دیتے، یعنی ان کا ایمان خالی خولی نہیں ہوتا کیا کہنے، بلکہ وہ عمل کی شکل میں ظاہر بھی ہوتا ہے۔ بے شک چونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ منافقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافقت۔ تو سورہ محمد کاش کے مولوی پڑھ لیتا تو یہ کبھی مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا کہ علی کا کہاں اقرار کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، نہیں کا سوال ہی نہیں، واہ کہ جہاں بھی توحید آئے گی، نبوت آئے گی، بلا فصل علی کا اقرار ہوگا۔ انہی ٹرمز میں اگر آپ شہادت دے رہے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ واہ 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 کیا کہنے، اختیار نہیں ہے ہمیں کہ ہم اسی ترتیب میں جس طرح پیچھے توحید کا نبوت کا اقرار کیا اسی طرح علی کی امامت کا بھی اقرار کریں۔ تو لہٰذا اب قرآن سے اس ویو کو سپورٹ مل گئی نا کہ جو رسول نے ایکسپریس کیا خطبہ غدیر میں کہ اگر مومن مخلص بننا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ علی پہ ایمان لانا پڑے گا، علی پہ ایمان لانا پڑے گا۔ علی سے ولا رکھیں گے تو صاحب تقوی بنیں کیا گے، کہنے، علی پہ ایمان لائیں گے تو مومن مخلص بنیں گے، واہ 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 یعنی بدوں ایمان بعلی مومن مفلس رہیں گے، کیا کہنے، واہ واہ یعنی آپ کا جو ایمان ہے وہ افلاس زدہ ہوگا، مومن مخلص نہیں ہوگا۔ مومن مخلص وہ بندہ خدا ہے جس کی بابت ابلیس نے روز اول شکست تسلیم کر لی کیا تھی۔ کہنے، کیا کہنے، مگر وہ جو تیرے بندے ہوں گے، واہ واہ
کہا میں یوں کروں گا، انہیں دنیا کی رنگینیاں اور بڑی سنہری باتیں ان کے کانوں میں پھونکوں گا، انہیں تیرے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے تیری صراط مستقیم پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا۔ آج بھی مولوی جو دھرنا دیتا ہے نا، وہ شیطان کی تاثی میں دیتا ہے۔ اور کہاں دھرنا ہوتا ہے اس کا؟ صراط مستقیم پہ۔ تو جس طرح مولوی کے بڑے کا دھرنا صراط مستقیم پہ ہے، اسی طرح مولوی کا دھرنا بھی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طور پہ مومن کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، بھٹکا دے۔ تو اس لیے جب ہی مولوی دھرنا دیتا نظر آئے ہوشیار تو اس کے پیچھے جا کے دیکھیں کہ یہ اصل اس کی پیچھے کیا شیطنیت چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ صاحب تقویٰ ہو گیا بندہ، علی سے محبت کر لی۔ اب ایک اگلی منزل ہے، وہ ہے ایمان کی۔ جو مومن کی منزلت ہے وہ متقی سے بھی آگے ہے۔ کیا کہہ دے، جو تقویٰ اختیار کرنا ہے وہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنا۔ وہاں تک پہنچنے کا، کیا کہہ دے، ایمان تک، ایمان کی طرف جانے کا۔ واہ واہ، ایمان پہ کب پہنچیں گے؟ جب علی پہ ایمان لائیں گے۔ اگر فقط توحید اور نبوت پہ ایمان لائے بیٹھے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں۔ کیا کہہ دے، آپ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک کوئی امیر المومنین کو نہیں مانتا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، دیکھیں نا، فوج میں اگر کوئی پاکستان کے سپہ سالار کی اطاعت پسند نہیں کرتا تو فوج سے باہر ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ فوج سے کک آؤٹ ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو کسی ملک کی فوج میں کسی کو کورٹ مارشل کرتے ہوئے تو اس سے بڑھ کر تذلیل نہیں ہوتی۔ صحیح، تو لہٰذا اللہ بھی جو کر رہا ہے نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ، روزے رکھنے والوں کے ساتھ، حج کرنے والوں کے ساتھ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ، واہ کہ اگر علی کو اپنا امیر نہیں مانتے تو میں تمہیں مومن نہیں مانتا، واہ واہ، تم میرے دین اسلام سے کورٹ مارشل لو۔ واہ واہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ جو کام ہے نا عورت کے انتخاب والا، یہ سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کرے گا، کیا کیا، سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کرے گا۔ مومن ہی وہ ہے جس کے لیے قرآن ہے، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے علاوہ نہیں۔ اسی وجہ سے جو باقی ہیں وہ اسے پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت نہیں لاتے۔ کیا کہہ دے، لیکن متقی کے لیے رہے، ہدایت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو علی سے ولا رکھے۔ واہ، قرآن میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو علی سے ولا رکھے۔ یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے، سب سے پہلے اس کنڈیشن کو پورا کرنا ہے تب قرآن کو کھولنا ہے۔ واہ کیوں؟ کہ قرآن کا تو آغاز ہی بسم اللہ سے ہے۔ واہ 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 واہ، تو جس بسم اللہ کو پڑھ کے قرآن کھولنا ہے اس کا نقطہ تو علی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، یا علی مولا، بر محمد و آل محمد، صلوات محمد و آل محمد۔ تو اس نقطۂ تحت الباء کا حق ادا کیے بنا، حق علی کا ولا رکھنا علی سے، اور جب ولا رکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ علی سے ولا کا کیا مطلب ہے، پھر علی پہ ایمان لانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہدایت چاہیے، علی سے ولا رکھو، اور اگر اپنے آگے کچھ بھیجنا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس آگے کچھ بھیجنا ہے، تو جس سے اللہ کے بہاف پہ ملاقات ہونی ہے اس کے ساتھ دنیا میں بنا کے رکھو، کیا کہنے، واہ، اس کے ساتھ دنیا میں ہی بنا کے رکھو۔ بنا کر رکھو۔
اس لیے کہ وہ تمہارے اعمال پہ گواہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. دو گواہ ہیں نا. جی کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینہم. اے رسول ان سے کہہ دو کہ ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے اسے اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ گواہ بنایا. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. گواہ بنایا وہ تمہارے اعمال پہ گواہ ہے. تو قیامت کے روز ان اعمال کا جو جائزہ لینا ہے وہی لے گا جس کے سامنے یہ سارا ہو رہا ہے. واہ واہ جس کے پاس ریکارڈ ہے. کیا کہہ رہے. واہ واہ واہ. اللہ نے سامنے نہیں آنا. جس نے سامنے آنا ہے اس کا نام علی ہے. کیا محمد وآل محمد صلوات. اسی لیے علی قسیم النار والجنہ ہیں. علی قسیم النار والجنہ ہیں. پولیس صراط پہ کھڑے ہوں گے واہ واہ تیرا اور میرا. واہ واہ. اور جہنم کو کہیں گے یوں پکڑ کے کسی کو ٹانگ سے کسی کو سر سے کہ یہ تیرا ہے. واہ واہ. اور اس پل صراط سے جس سے بندے مطلب تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک یہ کہا جاتا ہے نا, جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ادھر کو جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. اس کو جانے کا راستہ فقط صراط مستقیم ہے. کیا کہنے. اور صراط مستقیم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو علی سے اگر بچ کے چلنا ہے, علی کو نہیں ماننا, تو پھر صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے جہنم میں. واہ بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائے گی. واہ واہ. یہ محض ایسے ہی باتیں نہیں ہیں, حقیقت ہیں. لیکن علی قرآن کی ہر حکم میں واہ. آپ کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرووائڈڈ دو شرطیں, علی سے ولا, علی پہ ایمان. کیا کہنے. کیا کہہ رہے. یہ کام کر لیں تو پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. بشارت ہے مومنین کے لیے. واہ واہ. اب یہ جو اس نے عورت کو مثال دی کھیتی کے ساتھ اور کہا ہے اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے, اس کا تعلق آخرت کے ساتھ. آخرت کے ساتھ ہے. کیوں؟ پھر آگے سورۃ الاعراف, والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سورۃ الاعراف کی آیت 58. والبلد الطیب, جو طیب زمین ہے, یخرج نباتہ بإذن ربہ, کیا کہہ رہے رب کے. اس سے اپنے رب کے اذن سے واہ واہ واہ. نبات پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبات اس پودے کو کہتے ہیں جس کی ہر شے, پھل پھول, باعث منفعت ہو, کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. منفعت کا باعث ہو. والذی خبث, اور جو خبیث زمین ہے, لا یخرج, کچھ نہیں دیتی, دیگی سی بات. الا نکدا, سوائے جھاڑ پھونس کے. جو بلد الطیب ہے وہ دے گی کیا آپ کو؟ نبات. جی. اور جو بلد الخبیث ہے وہ کیا دے گی؟ جھاڑ پھونس. پہلے نمبر پہ تو بنجر ہوگی. ٹھیک. تو جہاں آپ کو بنجر زمین نظر آئے وہاں سوچئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور اگر اس سے جھاڑ پھونس پیدا ہو رہی ہو
تو بھی اس زمین میں کوئی عقل مند کسان جو ہے بیج نہیں ڈالتا، بیج نہیں ڈالتا۔ اب زمین کی قسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو نبات چاہیے یا آپ کو نقدہ چاہیے یا کچھ نہیں چاہیے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک باقیات الصالحات اور دوسری باقیات السیئات۔ واہ، ایک باقی رہنے والی نیکیاں اور دوسری باقی رہنے والی برائیاں۔ آپ جب کسی بچے کو بچی کو دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو منفعت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، آپ کا اس پہ دل خوش ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے کسی نیک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، واہ، واہ، ایسا ہی ہے، اس نے کسی نیک ماں کا دودھ پیا ہے، دودھ پیا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے ماں کو دیکھا نہیں۔ ہوا، جانتے بھی نہیں۔ پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ کیا چلتا ہے، کہنے کیا کہنے، پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے، اور جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے کوئی بدبی ہے صحیح اور کسی کتی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ صحیح نہ آپ نے باپ کو دیکھا جس کا وہ بیج ہے، نہ آپ نے ماں کو دیکھا جس نے اسے جنم دیا، لیکن اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ اس کی ماں جو تھی وہ نیک نہیں تھی، وہ خبیث زمین تھی۔ اب سمجھ آئی؟ امام باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں صلی اللہ محمد مولا محمد کہ بعض دفعہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی زندگی میں آنکھ ہوتی ہے، یعنی ماں باپ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن وہ ماں باپ کے جانے کے بعد کچھ ایسے عمل کرتی ہیں جو ان کے نامہ اعمال میں بطور حسنات کے، بطور نیکیوں کے لکھے جاتے ہیں، تو وہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد فرما بردار لکھی جاتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ آپ کی اگلی نسل کا تعلق ہے بلد الطیب سے یا بلد الخبیث سے، اگر آپ کو چاہیے بلد الطیب سے باقیات الصالحات کہ جن کو دیکھ کر ماں نظر آئے، ماں کی حسنات نظر آئے، واہ، ماں کا نیک پس منظر نظر آئے، تو جان لو کہ وہ ماں جو ہے وہ بلد الطیب ہے، وہ ماں جو ہے وہ بلد طیب، الطیب ہے۔ اور اس کے مقابل اگر کوئی نکل آئے ابو سفیان سا یا اس کے ارد گرد کے اور نام، یزید اور اس سے بعد تک، تو کوئی ضرورت ہے جاننے کی کہ ان کی مائیں کیا تھیں؟ کیا ہندا کا بیٹا نبات ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، لعنت بے شمار ضربے، کیا یزید کی ماں جو ہے وہ بلد الطیب ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو جب ماں بلد الطیب نہیں ہو تو اس سے نیکوکار بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ واہ، یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے نا کہ دیکھو جی ولیاں دے گھر جڑے نے وہ چور تے چوراں دے گھر کتب، نہ، یہ انسانوں نے خود بخود بنا لی۔ قرآن کے مخالف قرآن جو ہے اللہ عادل مطلق ہے، کیا کہنے، عادل العادلین ہے، بے شک، جو عمل ہم کرتے ہیں جواب میں وہی اس کا رد عمل ملتا ہے۔ مولا علی کے بیچ پر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی اسی قرآنی حکم کو ڈسپلے کرایا انہوں نے،
لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بھائی عقیل سے پوچھتے ہیں. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ علی تو آسمان کے راستوں کو بہتر جانتے ہیں، عقیل سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات باہر تک پہنچے گی کیسے؟ معصومین کا جو مکالمہ آپس میں ہوتا ہے وہ بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. چپ کر کے جا کے کوئی مطلب جسے کہتے ہیں لڑکی جو تھی اس سے شادی کر لیتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ علی نے اس کے لیے کیا تردد کرنے کا حکم دیا قرآن کے آئین مطابق؟ کہا بھائی عقیل تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے بیٹے جو تھے حسن اور حسین، ان کو مباہلہ میں اللہ کے حکم سے رسول نے اپنے بیٹے ڈکلیئر کر دیا. واہ واہ. اپنے بیٹے ڈکلیئر کر دیا. اب میں نے کیا تھا رسول سے نصرت کا عہد. ہائے ہائے. نصرت کا عہد، وہ نصرت کا عہد ٹائم بانڈ نہیں تھا. کیا کہہ رہے جب تک ٹائم بانڈ نہیں تھا. کیوں کہ رسول کو موت نہیں ہے. بے شک. رسول کو نہیں. آج کسی مسجد سے اذان ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور قیامت تک یہی ہوگا. صرف آپ کی نظروں سے اوجل ہیں. جس طرح اس دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے انسانوں کی نظروں سے اوجل تھے، کیا کہنا. ورنہ مخلوق اول ہیں. بے شک. اول ما خلق اللہ نوری. جس طرح وہ سنس ٹائم میموریل عالم نورانیت میں جب اس نے خلق کیا، تب سے لے کے اپنی ظہور تک انسانوں سے نظروں سے اوجل تھے لیکن موجود تھے. اسی طرح قیامت تک موجود رہیں گے. تو علی کا جو وعدہ ہے وہ رسول کی ظاہری حیات تک نہیں ہے، وہ نصرت تامہ ہے. جب تک رسول تب تک وہ علی کی نصرت، اور علی کو اپنا عہد نبھانا ہے. کہا کہ اب حسن اور حسین جو ہیں یہ تو بیٹے ہو گئے رسول کے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں تو میرا بھی ایک بیٹا ہو. کیا کہہ رہے. جس طرح میں نے رسول کی نصرت کی، سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہا، اسی طرح وہ میرے بیٹے نہیں، رسول کے بیٹے حسین کے ساتھ ثانی حیدر بن کر رہے. کیا کہہ رہے. واہ واہ. کیا کہنا. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے عرب کا ایک شجاع خاندان بتاؤ کہ جس سے مجھے ایسا بیٹا مل سکے. کیا کہنے. یہ ہے وہ انتخاب کہ جس سے مجھے ایسا بیٹا مل سکے. جناب عقیل نے فرمایا کہ میں بنو کلاب کے حزام بن خالد کی بیٹی کو جانتا ہوں جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے. تو قبیلہ بنو کلاب جو ہے یہ شجاعت میں فرد ہے. ہم بنو ہاشم کے بعد. تو اگر آپ کو پسند ہو تو بات آگے چلائی جائے. مولا علی نے فرمایا بسم اللہ. کیا کہہ رہی. کیا اب علی کا علم ہے. کیا کہہ رہی. پہلے آپ کو بتانا تھا، اب علی نے بتانا تھا کہ میں تو جانتا ہوں. جب علی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ کائنات ہاتھ پہ رکھے ہوئے ایک اخروٹ کے مانند ہے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہی. یہ کب جواب دیا؟ بندے نے پوچھا علی آپ سے جو پوچھو. ایک منافق تھا، مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو پوچھا کہ بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. کہا علی ایک لسٹ لے کے بیٹھ جائیں گے اور نماز قضا ہو جائے گی. چونکہ علی جواب دیے بنا جائیں گے نہیں.
دو جملوں میں فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے کیا ہیں، کہنے جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری مدد۔ تو دیکھیے جو منافق ہے وہ علی کو نہیں پہچان سکتا۔ جواب دیا، مسجد چلے گئے۔ اب علی بتا رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے کہ میں فاطمہ کلابیہ کو جانتا ہوں، میں ان کی شجاعت کو بھی جانتا ہوں، لہذا جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا سے مولا علی کی اللہم صلی محمد۔ اب ان کا بلد طیب ہونا آپ دیکھیے کہ جب بعد تزویج یہ گھر میں داخل ہوتی ہیں کیا کہہ کیا کہہ تو حسنین کو بلاتی ہیں، جناب زینب کو بلاتی ہیں، جناب ام کلثوم کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیں نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن کہاں تمہاری ماں فاطمہ اور کہاں میں ان کی کنیز فاطمہ۔ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں تو ہو علی کی زوجہ ہونے کے ناطے، لیکن میں تمہاری باندی ہوں، تمہاری ماں یا سوتیلی ماں بن کر نہیں آئی۔ اب انہوں نے جو یہ جملہ بولا اس جملے کو زندگی بھر نبھایا۔ ماں جو بھی حسنات اولاد میں بھرتی ہے وہ اپنی تربیت کے ذریعے بھرتی ہے۔ جب ماں نے خود کو اولاد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی باندی قرار دیا اور ان کے بچوں کی کنیز بن کر اس گھر میں زندگی کا آغاز کیا تو وہ بیٹا جو علی چاہتے تھے وہ ان سے عباس کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ اب عباس کی اب تربیت دیکھیں کہ مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، رات کو بار بار العطش العطش انا عطشان انا عطشان پکارا کرتے تھے۔ تو عباس بالکل بچے ہیں 3 سے 4 سال کے، جاتے کوزہ بھرتے پانی کا اور اپنے کپڑوں کو بھگوتے ہوئے مولا حسین تک جاتے۔ یہ تربیت ہے بلد الطیب کی، اور اس بلد الطیب کی تربیت اب کربلا میں آتی ہے نظر کہ جب مولا عباس آنکھ میں تیر ہے، آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے، دونوں بازو نہیں ہیں، عباس وعدہ کر کے آئے تھے سکینہ سے کہ پانی لائیں گے، لیکن خون کے ساتھ پانی کے بہہ جانے سے اب عباس ہمت نہیں پا رہے کہ سکینہ کو کیسے فیس کرے، لہٰذا مولا حسین کو آواز دی۔ جب مولا حسین ان کی آواز پہ پہنچے تو دیکھا کہ عباس جو حسین کے بازو تھے ان کے اپنے بازو کٹ چکے اور عباس آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حسین نے کہا کہ عباس آنکھیں کھولو، میں آ گیا۔ کہا حضور آنکھیں کیسے کھولوں، آنکھ میں تیر ہے، آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے۔ مولا حسین نے آنکھ سے تیر نکالا، آنکھ کو صاف کیا، کہا کہ دیکھو عباس میں آ گیا، ساری عمر تم نے مجھے بھائی نہیں کہا،
اب وقت رخصت تو کم از کم مجھے بھائی کہہ دو. اب پھر یہاں پہ بلد الطیب کی تربیت عباس کے کام آئی. کہا کہ ماں کی یہ تربیت ہے اور ماں سے یہ وعدہ ہے کہ کبھی آقا حسین کو بھائی نہیں پکاروں گا, ان کا بندہ سمجھوں گا, ان کا غلام سمجھوں گا. اب اے اللہ تو میری اس وعدے کو وفا کر. میں نے محبت اور وفا کا ایفا کیا, اب تو میرے اس وچن کا عباس کو ایک طرف امام وقت کا حکم ہے اور دوسری طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ. عباس کے زبان پہ بھائی کا لفظ نہیں آ سکا. کیوں کہ عباس کی روح پرواز کر گئی. جناب ام البنین جب یہ قافلہ شام سے کربلا ہوتا ہوا واپس مدینہ آیا تو ایک ہی سوال پوچھتی تھی کہ حسین کیسے مارے گئے. حسین کے بیٹے علی اکبر, زینب کے بیٹے اور محمد, کیا میرا عباس جو ہے اس نے میرے دودھ کا حق ادا نہیں کیا؟ تو امام زین العابدین فرماتے تھے کہ نہیں اماں ام البنین, عباس سے تو جو ممکن ہو سکا اس نے وفا کی, حتیٰ کہ وہ خود آئے وفا بن گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اہل بیت کی دشمنوں پہ لعنت.